نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل نپاک کے تصدق سے محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ہم ساتجہ قاہرہ والا کی سرزمین پر 9ویں ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، بالخصوص جناب محترم ماسٹر اعجاز احمد صاحب، جناب محترم حاجی رشید صاحب، محترم قاری امیر احمد صاحب اور دیگر تمام دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری اس حقیر سی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. چونکہ ماہ محرم الحرام ہے اور میرا پورے مہینے کا شیڈول محرم الحرام کے علاوہ بھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، تو اتفاق سے اس دفعہ محترم ماسٹر اعجاز صاحب سے رابطہ نہ ہو سکا اور میں اپنے شیڈول پر ہزارہ ڈویژن کی طرف خطابات کے لیے نکل گیا. شکریہ ادا کرتا ہوں محترم ماسٹر اعجاز صاحب کا جنہوں نے فون کیا، یاد کروایا. تو میں نے ان کی محبت کے پیش نظر آج کا دن ڈسٹرکٹ اٹک میں تھا، وہ ساتجہ قاہرہ کا ایڈجسٹ کر کے کل کا دن پھر 3 خطابات ہیں ڈسٹرکٹ خوشاب اور جیلم میں. پرسوں پھر آگے میں دور نکل جاؤں گا وہاڑی خانے والا اور رحیم یار خان کی طرف. تو یہ محبتیں، یہ چاہتیں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جس طرح یہاں قائم ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو سنگتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں وہ قیامت کے دن بھی قائم رہتی ہیں. تو ہماری یہ محبتیں دنیا کے مال کے لیے نہیں ہیں، ہماری یہ چاہتے ہیں اللہ کے لیے. اس کے لیے اللہ کے لیے، اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ یوم قیامت بھی رب کائنات انہی سنگتوں میں اور بعد از قیامت بھی سنگتوں میں رکھے گا. آج کا جو موضوع ہے انتہائی لطیف ہے.
قرآن اور آل مصطفیٰ، قرآن کا اور آل مصطفیٰ کا رشتہ کیا ہے اور تعلق کیا ہے؟ سامعین محترم، قرآن مجید کی معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ 25واں پارہ ہے، سورۃ الشورى، آیہ کریمہ نمبر 23۔ اس کو آپ اکیلے بیٹھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر کے ترجمہ پڑھیے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے قل، اے میرے سونے محبوب آپ فرما دیں، سونے حبیب آپ بولیں گے، فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے مودت آل مصطفیٰ کے، سوائے مودت اقربا کے۔ اب سامعین اس آیہ کریمہ کا اگر شان نزول دیکھیں، یہ لوگ اگر قریب آ جائیں، اگر شان نزول دیکھیں تو ہجرت مدینہ کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہر روز درجنوں مہمان آتے ہیں، کئی ممالک سے، کئی ریاستوں سے، کئی علاقوں سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا وقت تبلیغ دین میں گزرتا، پیارے آقا کا سارا وقت تبلیغ دین میں گزرتا۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، آقا کے عاشقوں نے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سارا دن دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، آقا کا گھر ہے، ازواج مطہرات ہیں، مہمان آتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے بھی اخراجات ہیں۔ تو آقا کے عاشقوں نے، صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ کچھ مال اکٹھا کریں اور آقا کی بارگاہ میں جا کے ہدیہ پیش کریں، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، تحفہ پیش کریں، اور عرض کریں کہ حضور آپ تو ہدایت کا کام کرتے ہیں، دین اسلام کے پہنچانے کا کام کرتے ہیں، دن رات اسی عمل میں گزر جاتا ہے، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، گھر بار ہے، مہمانوں کا آنا جانا ہے، درجنوں ڈیلیگیشنز آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اخراجات ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کریں تاکہ آقا کے وہ اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ اب یہ سوچ محبتوں پر تھی، یہ سوچ محبتوں والی تھی، عاشقوں والی تھی۔ یہ عاشق ہی سوچ سکتا ہے کہ محبوب کی محبت میں ہدیہ دیا جائے۔ جب صحابہ کرام وہ ہدیہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچے، تو رب کائنات یہ آیہ کریمہ اتارتا ہے، اے میرے محبوب ان صحابہ سے فرما دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب کائنات محبوب سے فرماتا ہے، محبوب آپ اپنے عاشقوں سے فرما دیں، محبین سے فرما دیں، چاہنے والوں سے فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اس ساری تبلیغ رسالت پر، ایمان پر، ہدایت پر جو میں نے تمہیں اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی خبر دی، تمہیں ایمان دیا، ہدایت دی، اللہ کے قریب کیا، جہنم سے نکال کر جنت والا بنا دیا، اس سب پر
تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربا، ہاں اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اقربا سے، میری آل سے مودت کرتے رہنا۔ اس کی ایکو کم کریں، ایکو کم کریں، آواز زیادہ ہی رہنے دیں، یعنی گونج ختم ہو جائے۔ تو سامعین محترم، یہ آیہ کریمہ نازل ہو گئی تو اس آیہ مبارکہ کے مخاطبین اول صحابہ ہیں، مخاطبین اول صحابہ کرام ہیں۔ پھر قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ کا پیغام، کیا کلمہ پڑھنے والوں، اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، الا المودۃ فی القربا، تو تاجدار کائنات کے اقربا سے مودت کرتے رہنا۔ اب سامعین محترم، اس آیہ کریمہ پہ غور کریں۔ اس آیہ مبارکہ کا آغاز ہے لفظ کل سے۔ لفظ کل، کل کا لفظی معنی ہے محبوب، آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو لفظ کل قرآن مجید میں تقریباً 332 بار آیا ہے۔ لفظ کل اللہ کے قرآن میں کتنی بار؟ 332 بار آیا ہے۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے قرآن کو دیکھیں۔ آگے تشریف ادیب بھائی، اختر صاحب۔ تو سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، لفظ کل قرآن مجید میں آیا ہے 332 بار کم و بیش۔ اب سارا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کے کلام کی شان یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو سارا قرآن اللہ کی کتاب، سارے قرآن میں اللہ کے احکامات، اللہ کے کسی حکم پر بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سامعین، ذہن سوال کرتا ہے، پھر کل جب لایا تو کل کا فائدہ کیا ہے؟ تو ائمہ تفسیر کو پڑھیں، ائمہ اصول التفسیر کو پڑھیں، ائمہ اصول الفقہ کا مطالعہ کریں۔ ائمہ فقہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی لفظ کل آیا ہے، ان آیات میں اللہ نے بنیادی عقائد کی بات کی ہے۔ کل والی آیات میں اللہ نے عقائد کی بات کی۔ اور لفظ کل جب بھی آتا ہے، لفظ کل امر میں تاکید لاتا ہے، امر میں تاکید لاتا ہے، زور لاتا ہے، قوت لاتا ہے۔ وہ کیسے زور لاتا ہے؟ میں چند آیات کریمہ دینے لگا ہوں۔ سامعین محترم، اگر نقطہ سمجھ آئے تو تھوڑا اگر بولیں گے تو مجھے بھی پتہ چلے گا کہ سمجھ آ رہی ہے، نہیں تو میں فیل کروں گا کہ شاید قرآن کی باتیں مشکل ہے، میں کوئی واقعہ چھیڑ لوں گا۔ اگر تو قرآن کی باتیں سمجھنی اور سننی ہے تو پھر ساتھ کچھ نہ کچھ اظہار کریں گے۔ سامعین غور کریں اب آیات کریمہ پر۔ جب رب کائنات نے اپنی توحید کو بیان کیا تو فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو رب کائنات نے عقیدہ توحید لفظ کل سے دیا، عقیدہ رسالت پہ آئیں۔ رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب کہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ تعلق چاہتے ہو، میری نسبت چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ جاؤ، اتباع مصطفیٰ کرو۔ تو عقیدہ رسالت اللہ نے لفظ کل سے دیا۔ پھر جب نیت عبادت سمجھانا چاہی تو اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رب فرماتا ہے کہ نیت عبادت سمجھ لو، میری نمازیں اللہ کے لیے، روزی اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، میری کولی عبادت کس کے لیے؟
اللہ کے لیے فعلی عبادت، اللہ کے لیے بدنی عبادت، اللہ کے لیے۔ تو جب رب نے نیت عبادت سمجھانا چاہی تو لفظ کل لایا۔ اب سمجھیے گا، عقیدہ توحید لفظ کل سے دیا، عقیدہ رسالت لفظ کل سے دیا، نیت عبادت لفظ کل سے دی۔ تو جس کل سے رب عقیدہ رسالت دیتا ہے، جس کل سے رب عقیدہ توحید دیتا ہے، اسی کل کو لا کے اللہ فرماتا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جو کل عقیدہ توحید کے پیچھے تاکید دے رہا تھا، جو کل عقیدہ رسالت کے پیچھے تاکید دے رہا تھا، وہی کل اعلان کرتا ہے ایمان والو، اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی آل کی مودت بھی لازم ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، یہ فائدہ ہے لفظ کل کا۔ اب اس سے اگلا نقطہ جو اس آیہ کریمہ سے سمجھنے والا ہے، وہ اس آیہ مبارکہ کے انداز بیان پہ توجہ کریں۔ اس آیہ کریمہ کا انداز بیان ہے نفی و اثبات والا، نفی و اثبات۔ یہ بزرگ احباب نقطہ جلدی سمجھیں گے، چونکہ آپ کو ایک شعر یاد ہے حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ اب نفی و اثبات کیا ہے؟ اشارہ ہے کلمہ طیبہ کی طرف، کلمہ طیبہ کی طرف۔ اور کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ پڑھیں گے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے نفی ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو سامعین توجہ طلب بات ہے، جب عربی گرامر کو دیکھتے ہیں، عربی لغت کو دیکھتے ہیں، عربی لغت میں یہ انداز بیان جس میں پہلے ہر شے کی نفی بعد میں اثبات آتا ہے، یہ انداز بیان بھی حکم میں تاکید لاتا ہے، اپنے حکم میں تاکید لاتا ہے۔ تو اب توجہ کریں کلمہ طیبہ پر اور اس آیہ مودت پر۔ جو انداز کلمہ طیبہ کا تھا، پہلے فرمایا لا الہ، اور ادھر اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے رب لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ادھر رب کائنات فرماتا ہے لا الہ، وہاں پہلے نفی، اور اس آیہ مبارکہ میں لا اسالکم، یہاں بھی پہلے نفی، ادھر فرماتا ہے الا اللہ، اللہ سے اس بات دیا، ادھر الا المودۃ فی القربى۔ تو سامعین محترم، صدقے جائیں اللہ کے کلام پر، اللہ کے انداز بیان پر۔ جو انداز بیان اللہ نے کلمہ طیبہ میں رکھا، وہی انداز بیان اللہ نے اس آیہ کریمہ میں رکھا۔ جس تاکید نے وہاں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا ہے، اسی تاکید سے رب کائنات مودت آل مصطفیٰ کو ثابت کر رہا ہے۔ تو سامعین غور کریں، یہ جو باتیں ابھی تک میں نے سمجھائی ہیں، یہ قرآن کی ہیں۔ کہاں کی ہیں؟ قرآن کی ہیں، اور عربی لغت کی ہیں۔ قرآن اور عربی لغت یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اب یہاں اس آیہ کریمہ پہ آگے چلیں۔ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ چلے میں وقت بچاتا ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ 10 سے 10:15 تک ہم دعا کر لیں۔ اب لفظ مودت پہ غور کریں۔ الا المودۃ فی القربى،
اللہ نے اقربا کی مودت مانگی ہے، اور اللہ کے رسول نے اقربا کی کیا مانگی ہے؟ مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی۔ یہ لفظ محبت نہیں، لفظ محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اقربائے مصطفیٰ کی مودت مانگی ہے۔ اب غور کریں، اساتذہ بیٹھے ہیں، باشعور لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں، لفظ محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ محبت کا آغاز ہوتا ہے انس سے، کہ کسی بندے کو دیکھا، کوئی بھلا لگا، کوئی اچھا لگا، اس کے ساتھ انس ہو گیا، تو انس محبت کی ابتدا ہے۔ جب وہ محبت آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ لفظ محبت کا معنی پا لیتی ہے، اور جب محبت اپنے کمال پہ جاتی ہے تو مودت بنتی ہے۔ اب لفظ انس بھی عربی کا ہے، لفظ محبت بھی عربی کا ہے، اور قرآن میں لفظ محبت استعمال بھی ہوا ہے کئی جگہوں پر، اور لفظ مودت بھی عربی کا ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، اور اللہ کے کلام کی شان کیا ہے کہ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو رب کائنات سے سوال کریں، مولا آل مصطفیٰ کے لیے انس مانگ لیتا، انس بھی عربی کا ہے نا، تو مولا انس مانگ لیتا، چلے انس سے آگے چلتا تو محبت مانگ لیتا۔ آج کے دور میں جو آل مصطفیٰ سے بھاگنا چاہتے ہیں وہ لفظ مودت کا معنی سمجھے۔ رب کائنات تو لفظ مودت کیوں لایا؟ تو جواب دیتی ہیں عرفا، اگر یہاں انس مانگا جاتا تو فرار والوں کے لیے راستہ موجود ہوتا۔ جو آل مصطفیٰ سے بھاگنا چاہتے تھے ان کے لیے راستہ بولیں موجود ہوتا، پھر مولا محبت لاتا، تو اگر لفظ محبت بھی ہوتا تو تب بھی راستہ موجود ہوتا۔ لیکن رب کائنات محبت کا کمال لفظ مودت لایا ہے، اور خطاب ایمان والوں سے کیا ہے۔ لفظ مودت تقاضا کر رہا ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مصطفیٰ کی یار سے مودت نہ کی جائے۔ یہ قرآن ہے۔ اب سمجھے کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے۔ محبت اس درجہ کو کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا ہو جائے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بغیر زندگی کا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مودت ہوتی ہے، جس سے مودت ہوتی ہے، اس کے بغیر سانسوں کا گزارا نہیں ہوتا۔ تفسیریں اٹھائیں، یا میں سادہ لوگوں کے لیے تفاسیر کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ آئمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ پانی کے جانوروں کو دیکھو اور ایک مثال سے نکتہ سمجھیں۔ اگر نہر میں، دریا میں جال پھینکا جائے مچھلی پکڑنے کے لیے، تو کیا جال میں صرف مچھلی آتی ہے؟ بولیں نہیں۔ جال نکالا، اس سے مینڈک نکلا، مینڈک کو جال سے نکال کے زمین پہ رکھا، مینڈک بھاگتا گیا۔ سانپ نکل آیا، سانپ کو زمین پہ رکھا تو سانپ بھی بھاگ گیا۔ کچھوا نکل آیا، کچھوے کو زمین پہ رکھا تو کچھوا بھی بھاگ گیا۔ اسی جال سے مچھلی نکلی، مچھلی کو نکال کے زمین پہ رکھا، مچھلی نے منہ کیا پانی کی طرف، بھاگی نہیں، تڑپنے لگ گئی، بلکنے لگ گئی، مرنے لگ گئی۔ مچھلی سے پوچھا، ارے مچھلی، وہ بھی سارے تو اسی پانی سے نکلے تھے۔ کچھوا بھاگ گیا، مینڈک بھاگ گیا، سانپ بھاگ گیا، تو بھاگتی نہیں۔ تو مچھلی مرتے مرتے بول کے کہتی ہے، ان سب کو پانی سے محبت تھی،
وہ بھاگ گئے، مجھ کو پانی سے مودت ہے، میں بھاگوں گی نہیں، یا پانی میں رہوں گی یا مر جاؤں گی۔ تو سامعین محترم، یہ ہے لفظ مودت، جس کے بغیر زندگی کی سانسوں کا گزارا نہیں ہوتا۔ اب رب فرماتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں، تاجدار کائنات کی آل کی مودت تم سے مانگی گئی۔ اگر کلمہ کی لذت رکھنا چاہتے ہو، کلمہ کی حلاوت چاہتے ہو اور کلمہ کا سرور چاہتے ہو، کلمہ تمہیں لذت تب دے گا جب تمہارا تعلق آل مصطفیٰ سے پختہ ہوگا۔ اب سامعین محترم، کیونکہ موضوع تو میں نے لیا قرآن اور آل مصطفیٰ، اور اگر قرآن اور آل مصطفیٰ اس موضوع کو کاملاً میں بیان کرنا شروع کروں تو زندگیاں گزر جائیں گی۔ یہ ایک دو راتوں میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن موضوع لیا اس لیے ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ قرآن کی روشنی میں شان آل مصطفیٰ کیا ہے۔ اور ہمارا تعلق چونکہ حضور شیخ الاسلام سے ہے، منہاج القرآن سے ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ بات بھی اسی قرآن سے کریں، کیونکہ ہیں جو قرآن والے۔ تو اب سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، مشہور آیہ کریمہ جو دوسری دینا چاہتا ہوں، یہاں تک اس آیہ مبارکہ کا اگلا حصہ بھی بیان کر رہا ہے شان آل مصطفیٰ، لیکن میں جو دوسری آیہ کریمہ دے رہا ہوں وہ رب کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی میں نہ پڑو، فرقہ بازی میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ اب یہاں پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اختصار دے رہا ہوں کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ تو سامعین جان لیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور تفسیر البیان کو پڑھیں، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، امام ذہبی کو پڑھیں، تفاسیر کا مطالعہ کرتے جائیں۔ جب پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، تو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ پھر یہی سوال حضرت امام جعفر الصادق سے کیا گیا رضی اللہ تعالی کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ تو امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد ایک اللہ کا قرآن ہے، وَنَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ، اور دوسرے ہم اطرت اور اہل بیت مصطفیٰ اللہ کی رسی ہیں۔ تو نقطہ سمجھ آیا کہ اللہ کی رسی اگر تھامنا چاہتے ہیں تو ایک تفسیر اللہ کا قرآن، دوسری تفسیر آل مصطفیٰ، ان دونوں کو ملا کے دیکھیں گے تو یہ اللہ کی رسی ہیں، اللہ کی رسی ہیں۔ اب کچھ سوال کرے کہ ابھی تک بات مکمل سمجھ نہیں آئی، تو اس بار امام ترمذی کو پڑھیں، اس بار دیگر ائمہ حدیث کو پڑھیں۔ ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں، امام ثعلبی کی کتب کا مطالعہ کریں۔ امام ثعلبی لکھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں تاجدار کائنات کی اپنی ایک حدیث ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آقا کی کیا ہے؟ حدیث ہے، اور وہ حدیث غدیر خم ہے۔
حدیث الثقلین ہے۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھنے کے لیے صحیح مسلم کو لیں، جامع ترمذی کو لیں، امام حاکم کی المستدرک کو لیں، امام احمد بن حنبل کی المسند کو لیں، امام طبرانی کی المعجم الکبیر کو لیں، ان ساری کتب کا مطالعہ کریں۔ حدیث پاک کیا ہے کہ میرے آقا اپنی زندگی کے آخری خطبے دے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہزاروں صحابہ ہیں۔ میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے عاشقو، اے محبت کرنے والو، اب جدائی کا وقت قریب آ گیا، اب اللہ کا پیغام آنے والا ہے اور میں رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ آقا کے یہ کلمات سن کر حضرت صدیق اکبر کی سسکیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ جب میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ اور صحابہ کو روتے دیکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں تو جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، لیکن دو بڑی بھاری چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ احدہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری وَعِطْرَتِي اہل بیتی، دوسری شے میری عطرت اور آل ہے، دوسری عطرت اور اہل بیت ہے۔ ان تمسکتم بہی لن تضلوا، آقا نے فرمایا جس نے ان کو تھام لیا، ہائے ہائے، جس نے ان کو تھام لیا، لن تضلوا بعدی، آقا فرماتے ہیں جس نے دونوں کو تھام لیا، میں قیامت تک ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، میں الفاظ آقا کے دے رہا ہوں، بار دیگر عرض کر رہا ہوں، جو پڑھنا چاہے صحیح مسلم کو لے، ترمذی کو لے، سیاستہ کو پڑھے۔ آقا نے فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اپنی، بولے پریشان تو نہیں بیٹھے، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اہل بیت۔ آقا نے فرمایا ان تمسکتم بہی لن تضلوا، جس نے اس کو تھام کے رکھا وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میری عطرت اور قرآن دونوں کی سنگت اتنی مضبوط ہے کہ کل یوم قیامت قرآن حوض کوثر پر میری آل کے ساتھ آئے گا اور میری آل حوض کوثر پر قرآن کے ساتھ آئے گی۔ اب سامعین، میں نے یا تو اللہ کا قرآن سنایا ہے یا صاحب قرآن کا فرمان سنایا ہے۔ اب آخری نکات کی طرف غور کریں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا نے جو فرما دیا کہ میری آل اور قرآن کی سنگت بڑی مضبوط ہے، میری آل اور قرآن کی سنگت بڑی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ یوم قیامت حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے۔ اب یہاں توجہ طلب نقطہ ہے کہ یہ سنگت مضبوط ہے کیسے؟ اس کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا اس حدیث مبارکہ کے ایک لفظ پر، اور وہ لفظ ہے ثقلین۔ لفظ کیا ہے؟ ثقلین۔ یہ لفظ ثقلن سے نکلا ہے، ثقل کہتے بھاری شے کو، ثقیل، اس سے ثقلین۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ذکر ہے دو کا، دو بھاری چیزیں۔ کتنی؟ دو بھاری چیزیں
اور جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں کثیر لوگ تسنیہ کو جانتے ہیں، تسنیہ دو کو کہتے ہیں، اور اس کا وزن جب آتا ہے یا نون ما قبل مفتوح، یعنی یا اور نون سے پہلے جب زبر آ جائے، یعنی ساکا لین، یا اور نون آخر پہ آیا اور کاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، اس وزن پر جب بھی دو کا ذکر آتا ہے ان میں ایک اشتراک ہوتا ہے۔ ذکر کتنی اشیاء کا ہوتا ہے؟ دو کا، لیکن ان میں ایک جوائنٹ سیکشن ہوتا ہے، ایک اشتراک ہوتا ہے، اور وہ اشتراک یہ کہ شے جتنی اور جیسی بھی ہو لیکن دونوں کا مزاج ایک ہوگا، دونوں کا مزاج ایک ہوگا۔ مثال کے طور پہ لفظ بولیں رجلین، نعلین، سبتین، بس آگے مشرقین، مغربین، یہ دیکھتے چلے جائیں، عربی گرامر ہے، ہزاروں لفظ اکٹھے کر لیں۔ اس وزن پر جو بھی کلمہ، جو بھی لفظ آئے گا ذکر کتنوں کا ہوگا؟ دو کا، لیکن جو دو ہوں گے ان کا مزاج ایک ہوگا۔ اب اس حدیث کو پڑھتے جائیں، آقا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی، اپنی اطرت اور اہل بیت۔ ارے لفظ ثقلین آیا، ذکر قرآن کا اور آل مصطفیٰ کا آیا، تو لفظ ثقلین بول بول کے بتا رہا ہے قرآن کا اور آل مصطفیٰ کا مزاج ایک ہے۔ جو مزاج اللہ کے قرآن کا ہے وہی مزاج آل محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ابھی تک بھی نقطہ سمجھ نہیں آیا، تو آخری لفظوں میں یہ نقطہ اس کے دل میں اترے گا کہ دونوں کا مزاج ایک کیسے اور دونوں کی سنگت کتنی پختہ۔ ارے اپنی سوچوں کو لے جاؤ میدان کرب و بلا میں، میدان کرب و بلا میں، اور ایک تصور ذہن میں لاؤ کہ شہید زندہ ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ شہید زندہ ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ کو ہزاروں لاکھوں شہداء نظر آئیں گے، لیکن ہر شہید کو زندہ قرآن نے کہا، ہر شہید کو زندہ قرآن نے کہا، ہر شہید کو زندہ قرآن کہتا رہا۔ لیکن سامعین محترم، مانا ایمان والوں نے شہید کو زندہ صرف مانا ایمان والوں نے۔ جب قرآن شہید کو زندہ کہتا، منافقین اعتراض کرتے، مشرکین اعتراض کرتے، کفار اعتراض کرتے کہ بھئی ہماری آنکھوں کے سامنے مرا ہے، جسم کٹا ہے، لہو لہان ہوا ہے، جان نکلی ہے، قبر میں دفنایا گیا ہے، تو سامعین کافر اعتراض کرتا کہ مارا گیا، جسم کاٹا گیا، خون بہایا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے گئے، تو کفار کہتے کہ ہم زندہ بولیں نہیں مانتے، کیا عقل قبول کرے گی؟ کفار کہتے کہ عقل نہیں مانتی۔ ارے شہید زندہ ہے، قرآن گواہی دیتا رہا، شہید زندہ ہے، قرآن اعلان کرتا رہا، کفار اعتراض کرتے رہے، لیکن قرآن سوچتا رہا، دیکھتا رہا کہ کوئی تو ایسا شہید بھی ہو جو میری گواہی پر گواہی دے۔ میں تو شہید کو زندہ کہتا ہوں، کفار قبول نہیں کرتے۔ ارے کوئی تو شہید ایسا ہو جو میری گواہی پر گواہی دے۔ تو سامعین محترم، مارکہ کربلا سج گیا، مارکہ کرب و بلا لگ گیا۔ شہزادہ مصطفیٰ
امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں ہیں، بوقت شہادت امام حسین کا سر اقدس تن سے جدا کیا گیا۔ میدان کربلا میں آپ کا جسم اقدس تیروں سے چھلنی ہے۔ میدان کربلا میں آپ کا جسم اقدس تلواروں کے زخموں سے چھلنی ہے، سر تن سے جدا ہے، جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے، سر امام حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا۔ ارے سوچو، قرآن اس شہید کے انتظار میں تھا جو قرآن کی صداقت کا اعلان کرے، جو قرآن کی گواہی پر گواہی دے۔ آقا امام حسین کا جسم اقدس میدان کربلا میں ہے، سر اقدس نیزے کی نوک پر ہے۔ امام حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ کیوں کہ قرآن اور آل مصطفیٰ کا مزاج ایک ہے، قرآن اور آل مصطفیٰ کا مزاج ایک ہے، اور قرآن اور آل مصطفیٰ کی سنگت اتنی مضبوط اور اتنی پختہ ہے، سر تو کٹ سکتا ہے لیکن قرآن سے تعلق نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس لیے سامعین محترم، ہم گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، دنیا کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ امام حسین اور آل مصطفیٰ قرآن سے جڑنے کا پیغام دے گئے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا پیغام دے گئے۔ ہم کیسے حسینی ہوں گے اگر سجدہ بھی نہ کریں، قرآن سے تعلق بھی نہ جوڑیں، تو ذکر حسین کیسا؟ اس لیے آج کے درس عرفان القرآن کا پیغام یہ ہے، آئیے اگر حسینی ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو فکر حسین کو اپنے ذہن میں بسانا ہوگا۔ اگر حسینی ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو سیرت امام حسین اپنی زندگی کا حصہ بنانی ہوگی۔